سن لیجئے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے اس لیے کہ دھوپ شدت کی پڑ رہی ہے، کام پہ جانا پڑ رہا ہے، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یاد رکھ لیجئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے اس وجہ سے کہ میں نے بچپنے میں نہیں رکھا، میرے ماں باپ نے مجھ پر توجہ نہیں دی، یاد رکھیے ان کی قسمت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی قسمت جو ہے خراب ہے، جہنمی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں جہنمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، سماعت فرمائیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اٹھایا اور مجھے لے کر کے چلے گئے ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ کے پاس، پہاڑ کے پاس لے کے گئے اور کہا اب چڑھیے اس کے اوپر۔ میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا، اتنی بلندی، اتنا دشوار راستہ، میں چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر۔ ان دونوں شخص نے کہا کہ آپ کے لیے آسان کیا جائے گا، لہٰذا وہ دونوں نے کہا کہ مجھے چڑھے اور میں اوپر پہنچا، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ وہاں کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ لوگ چلا رہے تھے، کچھ لوگوں کی مدد کی آوازیں آ رہی تھی، کچھ لوگ گڑگڑا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسے آ رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنم میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی اس کا مدد کو تیار، اس کے مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی اس کا مدد نہیں کر سکتا ہے، کوئی عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ پھر مجھے ان دونوں نے اور آگے لے کر کے بڑھے اور میں آگے جب گیا تو کچھ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے پیر الٹے ہیں، سر نیچے لٹک رہے ہیں اور ان کے ان پاچھوں کو، ان گالوں کو چیر دیا گیا ہے، ان کو کھینچ کر کے کھدیوں پر لا کے رکھ دیا گیا اس گوشت کو، اور ان کے سر نیچے لٹک رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے اس سے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کتنا بھیانک گناہ کر کے آیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہے، کس جرم میں بھیانک قسم کے سزائیں لوگ دیے جا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کے دنوں کے اندر پانی پیا کرتے تھے، روزے کے دنوں کے اندر روزے کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا کرتے تھے، بہانہ بنا کر کے کھانا کھا لیا کرتے تھے، ہیلے بہانہ بناتے تھے کہ میرے گھر والوں نے مجھے روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دی، ایسے بہانہ بناتے تھے، میرے گھر میں پیسے نہیں تھے، میرے لیے کام کرنا ضروری تھا، دن بہت شدت کا تھا، سختی کا دن تھا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے روزہ توڑ دیا۔ آج یہی لوگ جہنم میں ہیں اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، حکم لگاتے ہیں ترمذی اور ابن حبان کی، یہ صحیح ترین روایت ہے۔ پتہ یہ چلا روزہ ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے اور روزہ نہ رکھنا، روزے کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور روزہ نہ رکھنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بھیانک سزا ہے۔ اس لیے جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں کوتاہی کر کے وہ ڈر جائیں، ایک دن کے بھوک آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بتائیے اس دن جب آپ کا پیر الٹا ہوگا، آپ کے چہرے سے گالوں کو چیر دیا جائے گا، اس دن آپ کتنے سالوں تک لٹکے ہوئے رہیں گے؟ پتہ ہے اس دن ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ کیا کہے گا؟ تم سے تو بہت معمولی کا مطالبہ کیا تھا، بس کہا تھا صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا نہیں ہے، کالی گلوچ نہیں کرنا ہے، اتنی ہی تو بات تھی، لیکن تم نے اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو میرے بھائی کو بتاؤ تو صحیح کیسے برداشت کریں گے اس عذاب کو؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور نہ جانے کتنوں دن تک، کتنے سالوں تک ویسے الٹے لٹکے ہوئے رہیں گے، اور جو ہے یہ دونوں پاس چیر دیا جائے گا، خون مسلسل بہتا رہے گا۔ کیسے برداشت کریں گے؟ غور کیجیے ان باتوں پر، صرف یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں جو آپ کو سنانے میں مزہ آتا ہو، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہو، یہ عمل کرنے کی چیزیں، عبرت کی چیزیں ہیں، نصیحت حاصل کیا جائے، اپنی زندگی میں تبدیلی لایا جائے۔ ہمیشہ ایسا مت کہیے کہ مجھے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، برداشت کیجیے، صبر کیجیے،
آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو اگر قید میں ڈال دیا جائے اور کہہ دیا جائے اس کو کھانا اور پانی 3 دن تک نہیں دیں گے، کیا آپ مر جائیں گے؟ سانسیں بند ہو جائیں گی؟ کیا آپ تیسرا دن بات نہیں کر سکیں گے؟ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، انسان 3 دن میں بغیر کھانا پینا کے نہیں مرے گا، بغیر کھانا پینا کے 3 دن نہیں مرے گا انسان۔ سائنس بھی بتاتا ہے ایک انسان اگر 7 دن 8 دن تک کھانا نہ ملے تو بغیر کھائے پیے کچھ بھی رہ سکتا ہے، اور اس کا مشاہدہ اسپتالوں میں نہیں کرتے۔ مریضوں کے ساتھ کیا کھاتا ہے مریض بھائی؟ نہیں دیکھتے، اسپتالوں میں پڑے رہتے، نہ کوئی کھانے کی چیز پیٹ میں جا رہا ہے، نہ پینے کی چیزیں جا رہی ہے، بس سیدھے ہو کے پیٹ میں پڑا ہے، زندہ نہیں رہتا۔ پتا چلا کہ آپ اگر ہمت کریں نا، حوصلہ کریں، اگر آپ عزم کریں، ارادہ کریں کہ نہیں روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو ہمت دے گا، اللہ آپ کو حوصلہ دے گا، اور آپ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزہ بآسانی رکھ سکیں گے۔ اتنی دقتیں، اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں برداشت کریں گے تبھی تو جنت میں جائیں گے، نعمتوں کی جگہوں میں۔ جنت کھیل تماشا ہے پانے کے لیے کہ ہم جو چاہے منمانی زندگی گزارے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو معاف کر ہی دے گا، جنت تو جانا ہی ہے۔ تماشے کی جگہ ہے، جنت انہوں کو ملے گی جو جنت میں جانے والا عمل کرے گا، جو برداشت کرے گا، صبر کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار اعلان وقت کافی ہو گیا، اور بار اعلان ہم میں سے جو لوگ روزے کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے ہیں، یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یا اللہ کئی روزے گزر گئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ بھائیوں نے کچھ روزے ترک کیا ہو، یا اللہ آئندہ جو روزے بچے ہوئے ہیں مکمل روزہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو بچے ہیں، بچوں کی تربیت کے طور پر ان کو بھی روزہ ہم سب کو رکھوانے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ رمضان میں ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں مولا، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہر طرح کی باتوں کو قبول فرما دے مولا، آمین۔